کرتے ہیں، تیرے پیارے سے پیار کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم نبی مکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم سرکار کے عشق میں جتنے بھی اولیاء کرام عارفین باللہ اس کائنات میں گزرے ہیں وہ سارے کے سارے سرکار کے عاشق ہیں۔ جتنا جتنا ان کا عشق بلند ہوتا گیا اتنا اتنا ان کا مقام بلند ہوتا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرش اولی پر گئے ہیں اور حضرت اویس کرنی مقبول بارگاہ رسول سرکار سے پہلے وہاں موجود تھے۔ وہ کیسے پہنچ گئے؟ وہ کس انداز سے کس طریقے سے پہنچ گئے؟ سرکار سے پہلے حضرت اویس کرنی مقبول بارگاہ رسول وہاں موجود ہیں۔ وہ عشق کے ساتھ عشق کے بھی پر ہوتے ہیں۔ عشق کے پروں سے جب پرواز ہوتی ہے فراز عرش سے اڑ کر ہمائے عشق یوں بولا کہیں عرش معلا ہی میری منزل نہ بن جائے، کہیں عرش معلا ہی میری منزل نہ بن جائے۔ تو وہ عشق کے پروں سے جب پرواز ہوتی ہے تو پھر لامکاں سے آغاز ہوا کرتا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں حضور قبلہ عالم امام جلوی سرکار روضہ پاک والے آپ فرماتے ہیں ازبال پر عشق چو پرواز کنم تہران بہ لامکان آغاز کنم۔ میں عشق کے پروں سے پرواز کرتا ہوں اور لامکان سے میں آغاز کرتا ہوں۔ حضور کے غلام آنے غلام عرش کی سیر کراتے ہیں حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے عجب فرماتے ہیں، فرمایا خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کہ منبود۔ فرمایا میں ایک رات گیا لامکاں پہ، میں نے دیکھا کہ رب تعالی میرے مجلس تھا اور شمع محفل محمد پاک صاحب لولاد کی ذات نظر آ رہی، حضور کی ذات نظر آ رہی تھی شمع محفل۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو ذوقیہ بات ہے کیونکہ ہم درویش لوگ ہیں اور ایک رٹی ہوئی بات نہیں کرتے، جیسے ہی سرکار کی طرف سے جو بھی آمد ہو اسی کے مطابق ہی بات ہوتی ہے۔ لیکن آج ذرا قید میں رہ کر بات کرنا ہوگی تو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ فرماتا میرا محبوب جو تم کو دے دے عطا فرمائے وہ لے لو، جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ جو تمہاری طبیعت کے موافق بات ہو اس کو مان لو اور جو طبیعت کے موافق نہ ہو طبیعت کے مخالف ہو اس کو چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے۔ فی السلم کافہ اللہ فرماتا ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور عند الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک یہی اسلام ہی دین ہے اور یہی پسندیدہ دین ہے، اور اس میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ سرکار دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان درفشاں پہ قرآن بھی سرکار کی زبان درفشاں سے سنا گیا، احادیث بھی سرکار کی زبان درفشاں سے سنی گئی، حدیث نبوی بھی سرکار کی زبان درفشاں سے سنی گئی۔ یہ کیا وجہ ہے؟ زبان تو ایک ہے مگر سرکار کلام فرماتے ہیں تو کبھی وہ قرآن بن جاتا ہے، کبھی سرکار کلام فرماتے ہیں تو وہ حدیث قدسی بن جاتی ہے، کبھی سرکار کلام فرماتے ہیں تو وہ حدیث نبوی کہلاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سرکار کی تین حالتیں ہیں، بشری، ملکی اور حقی۔ جب سرکار بشری شان میں ہوتے کلام فرماتے تو وہ حدیث نبوی بن جاتی، جب سرکار ملکی شان میں ہوتے کلام فرماتے تو وہ حدیث قدسی بن جاتی، جب سرکار حقی شان میں ہوتے کلام فرماتے تو وہ قرآن بن جاتا۔ اب ان تینوں حالتوں کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ بشری شان کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم، محبوب آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح ہی بشر ہوں، لیکن یوحا الیہ میرے اوپر وحی آتی ہے۔ یہ بشری شان ہے جو سرکار کی، یہ بھی قرآن پاک سے ثابت ہے۔ دوسری شان ہے سرکار کی ملکی، وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوب قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس آیا نور اور کتاب ظاہر۔ اس نور سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ سرکار کی ملکی شان ہے۔
حق کی شان کو بھی اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا. فرماتا قد جاءکم الحق من ربکم، تحقیق تمہارے پاس حق آیا تمہارے رب کی طرف سے. تو اس حق سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ تینوں شانیں سرکار کی ہیں. اب سرکار کی زبان درفشاں سے جو لفظ القا ہو گیا وہ شریعت بن گئی. الشریعت اقوالی والطریقت افعالی والحقیقت احوالی والمعرفت اسراری. فرمایا جو میری زبان سے بات نکل گئی وہ شریعت بن گئی. طریقت میرے افعال ہیں، حقیقت میرے حال ہیں، معرفت میرے راز ہیں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کون بولتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. محبوب آپ بولتے ہی نہیں ہیں جب تک وحی الہی نہ آ جائے.